बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। साहिब-ए-इस्म अमीर ने अजरबैजान के सदर को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया और इथियोपिया की सदर को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के बरक़ी पैगामात इरसाल किए हैं। साहिब-ए-इस्म अमीर की जानिब से गजा की पट्टी की असर नौ तामीर के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस किए जाने पर फलस्तीन के वजीर आजम ने साहिब-ए-इस्म अमीर का शुक्रिया अदा किया है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 331 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद अब 2,12,379 हो गई है। और शाम के सदारती इलेक्शंस में सदर बशार अल असद के एक मरतबा फिर भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाने की खबर मिली है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां, और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियोव को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने इथियोपिया की सदर साहला वर्कजूदी को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरकी पैगाम इरसाल किया है। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल तानी ने भी अजरबैजान और इथियोपिया के सदूर के नाम मुबारकबाद के तार रवाना किए हैं। दनी असना वजीर आजम और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी ने अजरबैजान के वजीर आजम अली असदोव को उनके मुल्क के यौम जमहूरिया और इथियोपिया के वजीर आजम अबी अहमद अली को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद के तार इरसाल किए हैं। साहिब-ए-इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी की जानिब से गजा की पट्टी की असर नौ तामीर के लिए $500 मिलियन की रकम मुख्तस किए जाने पर फलस्तीन के वजीर आजम मोहम्मद अश्तिया ने साहिब-ए-इस्म अमीर का दिली शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने फलस्तीनियों की हिमायत में कतर की हुकूमत की पॉलिसी और मुसलसल कोशिशों की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी हुकूमत गजा की पट्टी में आबाद फलस्तीनियों की मदद के लिए रियासत कतर की माली और अखलाकी इमदाद को कदर की निगाह से देखती है। कतर फाउंडेशन की चेयरपर्सन शेखा मौजा बिन्त नासिर ने कतर फाउंडेशन की यूनिवर्सिटियों और हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के सन 2020 और 2021 के तालीमी साल के दौरान फारुगुल तहसील होने वाले तालिब इल्मों की तकरीब तकसीम असनाद में शिरकत की है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद हुई। उन्होंने एजुकेशन सिटी की यूनिवर्सिटियों से फारुगुल तहसील होने वाले तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी कि उन्होंने कोरोना वायरस की वजह से नामसाद हालात के बावजूद अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखते हुए कामयाबियां हासिल की हैं। शेखा मौजा बिन्त नासिर का कहना है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान बिजनेस के शोबे से मुतालिक मुलाजमतों में इजाफा हुआ है, जबकि सेहत के शोबे से मुतालिक मुलाजमतों में कमी वाक़ई हुई है। चुनाचे एक ऐसी हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है जिसकी बदौलत सेहत के शोबे की इफादियत और पायदारी को बरकरार रखा जा सके। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने कहा है कि फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइल के माबैन आरजी जंगबंदी उर्दन और मिस्र की हुकूमतों के साथ कतर की कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुई है। अल अरबी टेलीविजन को दिए गए एक इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले का एक मुनसिफाना और पायदार हल तलाश किया जाना चाहिए। इसी तरह अमरीका के टेलीविजन चैनल MSBC को दिए गए इंटरव्यू में भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी ने कहा कि कतर ने अल कुद्स में होने वाली डेवलपमेंट के आगाज ही से सिफारती सतह पर कोशिशें शुरू कर दी थी। उन्होंने खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास और इसराइल के दरमियान हालिया जंगबंदी एक वक्ती हल है। चुनाचे फरीकैन के दरमियान कशीदगी को खत्म करने और फ़लस्तीन के तनाज़े का दायमी और पायदार हल तलाश करने के लिए ठोस इक़दामात करने की अशद जरूरत है। टेलीविजन MSBC को दिए गए इंटरव्यू में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि रियासत कतर के ताल्लुकात मुख्तलिफ पार्टियों के साथ हैं, खा वो तालिबान हो या हमास,
اور ان کی وجہ سے خطے کی سیکیورٹی اور استحکام کو قائم رکھنے میں مدد ملی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہروں کے اندر اسرائیلی جارحیت کے خلاف تحریک بدستور جاری ہے۔ تازہ ترین جھڑپوں میں 20 سے زیادہ فلسطینی نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر مصر کی انٹیلیجنس کے افسران پر مشتمل ایک ہائی رینکنگ ڈیلیگیشن غزہ کی پٹی میں پہنچ گیا ہے، جہاں وہ مزاحمتی تحریک حماس کے افسران کے ساتھ مذاکرات کرے گا، جس میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی اور غزہ کی تعمیر نو سے متعلق معاملات زیر بحث آئیں گے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کو مستقل بنایا جائے۔ اس مقصد کے تحت امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے گزشتہ دنوں خطے کا دورہ کیا تھا۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے غزہ کی پٹی میں موجود مریضوں تک رسائی حاصل کرنے اور انہیں وہاں سے نکال کر محفوظ جگہ پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ان کا ضروری علاج معالجہ ہو سکے اور انہیں طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ یاد رہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کی 11 روزہ جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں ہاسپٹلز کے اندر مریضوں اور زخمیوں کے علاج معالجے کے حوالے سے میڈیکل سٹاف شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں غزہ کے صحت کے شعبے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 202 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ مزید 331 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد کرونا وائرس کی بیماری سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,12,379 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس کے 202 نئے کیسز میں 125 کا تعلق مقیم افراد سے ہے، جبکہ 77 کیسز کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس لوٹے ہیں۔ اسی دوران میں ملک کے اندر لوگوں کو اب تک کووڈ 19 ویکسین کی 24,75,837 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ وزارت داخلہ میں متعلقہ اتھارٹیز نے 6 افراد کو حراست میں لینے کے بعد انہیں پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے ہوم کرنٹین کی شرائط کی خلاف ورزی کی تھی۔ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس مرتبہ ان لوگوں کے نام بھی جاری کیے جائیں گے۔ نئی دہلی سے آمدہ رپورٹس کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس کے مزید 1,86,364 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی دوران میں وہاں مزید 3,660 اشخاص کرونا وائرس کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 27,560,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وائرس کی وجہ سے انتقال کر جانے والے افراد کی تعداد 3,18,900 ہو گئی ہے۔ دریاسنا جنوبی ایشیا کے ممالک نے، جن میں بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں، کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے حصول کے لیے چین سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ بھارت کی حکومت نے اپنے ملک کے اندر وائرس کے وسیع پیمانے پر پھیلاؤ اور ویکسین کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کی وجہ سے اس کی ایکسپورٹ وقتی طور پر معطل کر دی ہے۔ چین نے سردست ویکسین کی 11 لاکھ ڈوزز سری لنکا کو دی ہیں، جبکہ اس مہینے میں بنگلہ دیش چین سے پہلے ہی عطیہ کے طور پر ویکسین کی 5 لاکھ ڈوزز وصول کر چکا ہے۔ چین نے نیپال کو بھی ویکسین کی 10 لاکھ ڈوزز دینے کا وعدہ کیا ہے۔ شام کے صدارتی الیکشنز میں ملک کے صدر بشار الاسد کے ایک مرتبہ پھر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ چنانچہ وہ 7 سال کی چوتھی مدت کے لیے شام کے صدر کے فرائض انجام دیں گے۔ ان انتخابات پر ملک کے حزب اختلاف اور مغربی ممالک نے کڑی نکتہ چینی کی ہے اور انہیں غیر قانونی اور جعلی قرار دیا ہے۔ شام کی پارلیمنٹ کے اسپیکر حمود صباغ نے الیکشنز کے حتمی نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بشار الاسد کو 95.1% ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ ووٹ ڈالنے کی شرح 78.6% رہی۔ مغربی ممالک کے فوجی اتحاد یعنی معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کے سربراہ اسٹولٹن برگ نے کہا ہے کہ نیٹو نے تقریباً 20 سال تک افغانستان کے اندر سیکیورٹی فراہم کی ہے، لیکن وہاں اب حکومت اور مسلح فورسز اس قدر مضبوط ہیں کہ وہ غیر ملکی فوجی دستوں کی مدد کے بغیر ہی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔
ایسے میں اب امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے واپس جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں۔ وہاں تشدد کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اور طالبان نے مزید کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ طالبان کے حملوں کی وجہ سے ہزاروں افغان فیملیز اپنے گھر بار چھوڑ کر دیگر علاقوں میں منتقل ہو رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے لیے دفتر کے مطابق اس ماہ کی 21 تاریخ تک نقل مکانی کرنے والے افراد کی سن 2021 میں تعداد 1 لاکھ ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال 2020 میں 4,04,100 لوگ اندرون ملک بے گھر ہو گئے تھے، جس کے بعد اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 35,05,000 تک پہنچ گئی ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسماعیل نے آذربائیجان کے صدر کو ان کے ملک کے یوم جمہوریہ اور ایتھیوپیا کی صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسماعیل کی جانب سے غزہ کی پٹی کی اثر نو تعمیر کے لیے $500 ملین کی رقم مختص کیے جانے پر فلسطین کے وزیر اعظم نے صاحب اسماعیل کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 331 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,12,379 ہو گئی ہے۔ اور شام کے صدارتی الیکشنز میں صدر بشار الاسد کے ایک مرتبہ پھر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبر